اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج میرے اس آستانہ حق بہو والٹین لاہور کینٹ پہ میرے مربی، میرے محسن، میرے مہربان، پیر طریقت، مبلغ عالم اسلام، حضرت قبلہ الحاج صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن قادری سروری شجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو جھنگ سے آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی جگر گوشہ ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ سلطان ذی النور حسن قادری سروری، آپ بھی آستانہ حق بہو جھنگ سے تشریف لائے۔ آپ دونوں شہزادوں کی آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع پر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جگر گوشہ، آپ کی اولاد پاک آج میرے اس غریب خانے پر میرے دکھ اور تکلیف میں آپ کی شرکت میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی میری نعمت یہ ہے کہ میں اسی گھرانے کا ایک خادم کی حیثیت سے اور اسی گھرانے کا ایک مانی ہوں، اور اسی گھرانے سے مجھے یہ فیض اور یہ سلسلہ سب کچھ ملا۔ اور آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چشم و چراغ میرے اس گھر میں، میرے اس غریب خانے پہ تشریف لائے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا کہ تسبیح پھریر من نہ پھریا، تے کی کرنا تسبیحاں پڑھ کے، علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا، تے کی کرنا علم پڑھ کے، اور چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، تے کی کرنا چلیاں وڑھ کے، اور جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پاویں لال ہو جاون کڑ کڑ کے۔ تو یقیناً آپ کی آمد اور میرے والد محترم کے لیے خصوصی دعا بھی آپ نے کی اور بھی کریں گے، اور آپ کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ کے شہزادے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں اس موقع پر سب سے پہلے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان ذی النور حسن قادری سلطانی صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اس موقع پر، کیونکہ آگے محرم الحرام کا ایک مقدس مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جتنی عقیدت، جتنا پیار، جتنی محبت اہل بیت سے اور اس ماہ محرم شریف سے اس گھرانے کو ہے، آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو کم ہی نظر آئے گا۔ تو میں اس موقع پر سب سے پہلے صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں حضرت پیر اختر رسول قادری صاحب، ان کے والد گرامی صوفی بصفا نبی خان قادری صاحب، ان کے تعزیت کے لیے، ان کے فاتح شریف کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے، راستہ یہی ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو آیا ہے اس نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے،
اور کس طریقے سے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس راستے کا راہی بنائے۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کے آگے یہ سلسلہ چلتا چلتا تابعین، تبع تابعین، اور پھر اہل اللہ کے در تک پہنچا، اور یہی فیضان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور پھر جو انہوں نے تربیت فرمائی، اللہ پاک ہمیں اس راستے کا راہی بنائے۔ جتنے لمحات ہم نے یہاں پر گزارنے ہیں، اللہ پاک ہمیں عین قرآن و سنت کے مطابق ان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے آستانے ہیں، یہ جتنے چراغاں ہیں، یہاں سے وہ قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اور مجھے سب سے بڑھ کر خوشی اس لیے ہے کہ دیکھیں نبی خان قادری صاحب مرحوم، انہوں نے کیسی اعلیٰ تربیت، دنیا داری کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ اور پیر اختر رسول قادری صاحب جیسے، اور جب سے خصوصاً انہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں تھاما، اور پھر تربیت حضور سلطان العارفین نصیب ہوئی، اور جب سے یہ فیضان پایا، میں بڑا دلی خوشی ہوتی ہے کہ جب ان کو دیکھتا ہوں تو جس جگہ پر بھی امن کی بات ہوتی ہے یہ وہاں پر سب سے آگے موجود ہوتے ہیں، جہاں پر دین کی اشاعت کا، جہاں پر درس و تدریس کا، جہاں پر بھی قرآن اور سنت کا کوئی کانفرنس سے لے کر جہاں پر بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ پیش ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہی راستہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانے علی شان بھی یہی ہے کہ یہ علم ہی ہے، علم حاصل کرو اور پھر اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس کو روز محشر تک، ہماری آخری سانسوں تک ہمیں یہ علم کی شمع آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محرم الحرام کا چاند انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں کے اندر روشن ہونے والا ہے۔ الحمدللہ دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر یہ سلسلہ آج سے کم و بیش 400 سال پہلے حضور سلطان العارفین کے اس در اقدس سے شروع ہوا، جو پہلی محرم الحرام سے لے کر 10 محرم شریف تک، یہ باقاعدہ یہ پورے 10 دن، ویسے تو الحمدللہ ہر دن ہی یہ وہ دن ہے جو حضور سلطان العارفین نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں گزارا، اہل بیت اطہار کی غلامی میں گزارا، صحابہ کرام کی غلامی میں گزارا، لیکن یہ خصوصاً یہ جو 10 دن ہے یہ آپ نے مختصر کیے کہ اس کے اندر صرف اور صرف حسینیت کا پیغام عام کیا جائے گا، وہ قربانی کا جذبہ، وہ اطاعت کا جذبہ، وہ عبادت کا ذوق اور وہ قرآن کا نور وہ اتارا جائے گا دلوں کے اندر۔ تو یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر انشاءاللہ پہلی محرم سے 10 محرم شریف تک یہ روز باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں، تربیتی نشست ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو زندگی کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، اس کو قرآن کا نور سکھایا جاتا ہے، اس کو قرآن کے اندر کس طریقے سے وہ زندگی گزارنی ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو بھی یہ دعوت خیر بھی پیش کروں گا کہ یہ عرس پاک جو آ رہا ہے، لوگ تو اس کو میلہ کہتے ہیں، یہ میلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عہد جو ہم سب نے کیا ہے، یہ اس پر اور پختہ ہونا ہے۔ یہ عین قرآن و سنت کے مطابق کیسی تربیت ہونی چاہیے، یہ اس کا نور وہاں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت خیر پیش کرتا ہوں کہ آپ صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری صاحب کے ساتھ دربار اقدس پر تشریف لائیں تاکہ آپ وہاں سے وہ روحانی فیضان حاصل کر سکیں کہ یہی تو ہمیں ایک چیز جو وراثت میں ملی ہے۔ میرے جد امجد حضور سلطان العارفین سیدنا سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھتے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو، جے کر ملاحظہ سروردہ کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، ثابت دین تنہ دا سونا باہو جڑا سر قربانی کر دے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی عین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کی میٹھی میٹھی محبت بھری باتیں سنی، اور ہم سب کا ایک ہی پیغام ہے، ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یقیناً خدا ہمیں زندگی دے، مہلت دے، ہم اپنی اولاد کو بھی عشق رسول اور عشق اہل بیت، عشق صحابہ، عشق اولیاء کرام کے اوپر چل کر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔
اور اب میں آپ کو ایک ایسی شخصیت جو کہ عالمی شخصیت ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک روحانی طریقت کا سلسلہ ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن کے عقیدت مند اور محبت بھرے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آج آپ کی آمد پر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے بہت حوصلہ ہوا کہ آپ تشریف لائے، یقیناً میرے والد محترم کی دعا کے لیے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے خدا ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور ہم سب کا ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا میں اب دو ہی لوگ ہیں، ایک طرف یزیدی ہے اور ایک طرف حسینی ہے۔ ہمیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آل رسول پر فخر ہے کہ ہم سب لوگ حسینی ہیں، کیونکہ یزید کا آج نام اور نشان ختم ہو گیا، وہ دشمن خدا اور دشمن رسول اللہ اور دشمن اہل بیت تھا، اور جو لوگ امام حسین کے پیروکار ہیں آج بھی وہ زندہ ہیں، قبر میں جا کر بھی وہ زندہ رہیں گے اور حشر تک وہ زندہ رہیں گے۔ تو میں اب اس موقع پر اپنے مربی، اپنے محسن الحاج پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن قادری آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو آپ جھنگ، میں آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اپنے نورانی کلمات سے میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے اور پوری امت کو ایک وحدت کا، امن کا، محرم شریف کا، امام حسین کا پیغام آپ کو دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والٹن لاہور، جناب صوفی نبی خان صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے موقع پہ آپ کے صاحبزادہ پیر اختر رسول صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، جو کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ کے فیض یافتہ ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو فاتح خوانی کے لیے ان کے آستانے پہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ ہر طرف دینی کتابیں، اور جتنی دیر بھی یہاں بیٹھے بات دین کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، صحابہ کرام کی ہوئی، اہل بیت کی ہوئی، اور دین کے علاوہ اور کوئی بات یہاں ہوئی نہیں۔ صوفی نبی خان صاحب جنہوں نے اپنی 90 سال کے لگ بھگ کی زندگی جو گزاری اور اپنے بچوں کی بڑی اعلیٰ تربیت کر کے اس دنیا میں وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جانے والوں کے لیے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ بھئی تم آئے ہو تو تم نے جانا ہے۔ میرے باہو فرماتے ہیں، جیم جیوندے کی جانن سار مویاں دی، او جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبردہ ہو، واہ نصیب انہاں دے حضرت باہو، جہڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں، ہے ہسن دے کے رون لیوئی، تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی، جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی وچ گت سٹے سن، جتھے پرت نہ سکسیں تو پاسا ہو، صاحب تیتھوں لیکھا منگسی حضرت باہو، رتی گھٹ نہ ماشا ہو۔ اتنے بڑے ولی کامل، عارفوں کے سلطان، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خیال کرنا، وہاں تو ترازو ہے، وہاں کسی کو سفارش نہیں چلے گی، وہاں تیرے عمل تمہارے کام آئیں گے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ہماری تیاری یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو اگر فالو کر لیں تو ہماری انشاءاللہ یہ زندگی بھی اور آخرت والی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صوفی صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی محرم الحرام کی آمد ہے، اس موقع پہ بہت محتاط رہنا پڑے گا، احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو وائرس کا بھی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہو، بہت احتیاط چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور محرم شریف حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو ایک درس دیا ہے ہمیں، وہ محبت کا، پیار کا، دین کے لیے قربانی کا، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ میں نے دیکھتا ہوں کہ پیران عظام کے، اولیاء کاملین کے بڑے بڑے عروس ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عرس تو وہ جمادی ثانی میں ہوتا ہے، اتنی اس عرس میں پتہ نہیں اتنی گہما گہمی اور اتنی رونق ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ہی امام عالی مقام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار جو شروع کیا، آج 400 سال بعد بھی وہ اسی طرح، اسی محبت سے، اسی لگن سے، اسی چاہت سے اور امام عالی مقام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اور عقیدت اور محبت امام عالی مقام سے۔ اور وہاں جو ہر روز ہمیں جو درس ملتا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے، وہ جو امام عالی مقام نے درس دیا اسی کو آگے بڑھایا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے، پورے خاندان بھی قربان کرنا پڑے، پوری خاندان کو بھی اگر اللہ کی راہ پہ اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ اگر قربان کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام علی مقام نے وہ قربانی دے کر ہمارے لیے، ہم قیامت کی صبح تک کے لیے قوم مسلم کو کامیاب کر دیا، زندہ کر دیا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ قوم مسلم اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے زندہ اور تابندہ رہیں گے۔ اور وہاں آستانہ عالیہ سے ہمیں اہل بیت سے محبت کا جو درس جو سلطان باہو دے گئے ہیں، اسی درس اہل بیت، محبت اہل بیت کا وہ درس آگے چل رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کو فالو کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد